کیفیت تیمم۔ اس باب میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے مضر ہونے کی صورت میں وضو کے بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے، اسی طرح حالت جنابت میں بھی اگر یہ صورت پیش آ جائے تو اس وقت بھی وہی تیمم کافی ہے جس طرح کے وضو میں کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں ذکر کی امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں۔ ایک تو یہ کہ جنوبی کو اپنے اوپر بیماری کا اندیشہ ہو، یعنی اگر وہ غسل کرے گا تو اس کو اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، یا یہ کہ پیاسا ہونے کا خوف ہو کہ اگر میں پانی کو غسل میں استعمال کر لوں گا تو پھر پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا اور پیاسا رہ جاؤں گا۔ ان تینوں صورتوں میں وہ فرماتے ہیں تیمم کر لے۔ اور اس میں پہلے تو دلیل پیش کی ہے ایک حدیث سے جس کو انہوں نے تعلیقاً روایت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جنابت لاحق ہو گئی تھی ایک ٹھنڈی رات میں، تو انہوں نے تیمم کیا۔ یہ اصل میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنا کر بھیجا تھا، چنانچہ وہ امیر بن کر گئے تو 2 باتیں ایسی لوگوں نے دیکھیں جو ان کے لیے کچھ اشکال کا سبب بنی۔ ایک بات یہ دیکھی کہ جب دشمن کی سرزمین کے قریب پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی آگ نہ جلائے، آگ جلانے سے منع کر دیا۔ اب بہت سے صحابہ کرام کو آگ کی ضرورت تھی، یا تو اس وجہ سے کہ کھانا وانا پکانا ہے یا کچھ کھانا کھانا ہے تو اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آگ کے ذریعے اس زمانے وہ ٹھنڈی رات تھی تو لوگ عام طور سے آگ ہی کے ذریعے سردی دور کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے بھی منع کر دیا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب سارے لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں رہے ساری رات، تو پھر اگلی صبح کو فجر کے وقت ان کو جنابت لاحق ہو گئی، تو اس جنابت کی حالت میں انہوں نے غسل کرنے کے بجائے تیمم کیا اور نماز پڑھا لی۔ تو صحابہ کرام کو اس میں بھی تأمل ہوا کہ بغیر غسل کے محض تیمم کر کے حضرت عمرو بن عاص نے نماز پڑھا دی۔ تو جب یہ حضرات واپس تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حضرت عمرو بن عاص کی ان 2 باتوں کی شکایت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا قصہ ہے، تم نے آگ نہیں جلانے دی لوگوں کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی، تو رات کے وقت میں اگر آگ جلائی جاتی تو اس سے دشمن ہمارے تعداد کا اندازہ کر لیتا، تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ان کو اندھیرے میں رکھا جائے تاکہ دشمن کو صحیح تعداد کا پتہ نہ چلے۔ تو یہ پہلا بلیک آؤٹ ہے جو حضرت عمرو بن عاص نے کیا تھا۔ آج کل بھی جنگوں میں ہوتا ہے نا بلیک آؤٹ، تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ دشمن کو ہمارا پتہ نہ لگے۔ تو یہ سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کی تحسین فرمائی کہ اچھا کیا تم نے۔ پھر دوسری شکایت یہ تھی کہ انہوں نے حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھا دی، غسل نہیں کیا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا تم نے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ یا رسول اللہ بہت سخت سردی کی رات تھی
اور اگر ٹھنڈا پانی استعمال کرتا تو میں بیمار ہو جاتا، اور قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حالت جنابت میں بھی اگر پانی کا استعمال مضر ہو تو انسان کے لیے تیمم کر لینا کافی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ آگے کئی حدیثیں امام بخاری نے ایک ہی واقعے سے متعلق روایت کی ہیں، وہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تیمم جو ہے وہ حدث اصغر کے لیے تو ٹھیک ہے، یعنی وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور نماز اس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن حدث اکبر میں وہ لوگوں کو تیمم کرنے سے منع کرتے تھے کہ حدث اکبر اگر لاحق ہو جائے، جنابت لاحق ہو جائے تو اس وقت میں تیمم نہ کرو بلکہ پورا غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ پانی اگر موجود نہ ہو تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت تک انتظار کرو جب تک کہ پانی نہ مل جائے، اور نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک پانی نہ مل جائے، جب پانی مل جائے تو پھر غسل کر کے پڑھو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول تھا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طرح سے مناظرہ کیا، بحث کی۔ اس کا ذکر امام بخاری نے کئی حدیثوں میں کیا ہے۔ تو یہاں جو حدیث ہے وہ ابو وائل سے مروی ہے۔ ابو وائل کنیت ہے اور نام ان کا شقیق ابن سلمہ ہے، اجلہ تابعین میں سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شاگرد ہیں اور متعدد صحابہ کرام سے انہوں نے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال ابو موسیٰ عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا لم یجد الماء لا یصلی، کہ اگر جنوبی آدمی پانی نہ پائے، اس کے پاس پانی نہ ہو تو کیا نماز نہیں پڑھے گا؟ تو قال عبداللہ بن مسعود نے فرمایا نعم ان لم اجد الماء شہرا لم اصلی، کہ اگر مجھے 1 مہینے تک بھی پانی نہ ملے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا حالت جنابت میں۔ لو رخصت لهم فی ھذا، اگر میں لوگوں کو اس بات کی رخصت دے دوں کہ وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں جنابت کی حالت میں ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تو کانا اذا وجد احدهم البرد قال ھکذا، تو لوگ جو ہے اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر ذرا بھی کوئی ٹھنڈک محسوس ہوگی، سردی لگے گی، تو وہ کہیں گے بھئی غسل کرنا تو مشکل ہے، قال ھکذا، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ لوگوں کو اس سہولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی وجہ سے میں منع کرتا ہوں۔ قال قلت فأين قول عمار لعمر، تو میں نے کہا، یعنی ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کہاں گیا عمار کا قول حضرت عمر سے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے اور آگے روایت میں آنے والی ہے کہ ایک مرتبہ وہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سفر میں تھے، اور سفر کی حالت میں دونوں کو جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ تو اب کیا کریں، جنابت لاحق ہو گئی ہے اور پانی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت عمار تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو زمین میں نے لوٹ لگائی کہ سارے جسم کے اوپر مٹی مل جائے، اور پھر نماز پڑھی۔ اور حضرت عمر سے حضرت عمار نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ سوچ کر کہ جنابت کے اندر تیمم کرنا درست نہیں ہے، اور جب تک پانی نہ ہو تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس واسطے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمار نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو اس پر آپ نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، پیچھے گزرا ہے نا کہ اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے خلاف اس بات پر استدلال کیا حضرت عمار کے قول سے کہ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرٍ، حضرت عمار نے جو بات کہی تھی حضرت عمر سے وہ کہاں گئی؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ انی لم ارى عمر قنع بقول عمار، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر مطمئن ہو گئے ہوں عمار رضی اللہ عنہ کے قول پر. یعنی حضرت عمر جو ہے نا، جب ان سے حضرت عمار نے یہ واقعات یاد دلانے کی کوشش کی تو حضرت عمر کو یہ واقعہ یاد نہیں آیا، تو انہوں نے گویا ایک طرح سے وہ حضرت عمار کے قول پر مطمئن نہیں ہوئے. پھر اگلی حدیث پڑھو. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أذنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تروا ما لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول. فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا؟ فقال نعم. وہی واقعہ ہے، شقیق ابن سلمہ ہی اس کے راوی ہیں، جن کی کنیت ابو وائل ہے. تو وہ یہ واقعہ ذرا نسبتاً تفصیل کے ساتھ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ارأیت یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، کہ اذا اجنب فلم یجد ماء، اگر کوئی شخص جنوبی ہو جائے اور پانی نہ ملے کیف یصنع، وہ کیا کرے گا؟ فقال عبداللہ لا یصلی، تو انہوں نے اپنا مسلک بیان کر دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا حتی یجد الماء. فقال ابو موسیٰ فکیف تصنع بقول عمار، کیا کرو گے تم حضرت عمار کے قول کا، جبکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کانا یکفی کا، کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو آپ نے تیمم کی اجازت دی تھی گویا. قال الم تر عمر لم يقنع بذلك منه، وہی بات کہی کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوئے حضرت عمار کے قول پر. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دوسری دلیل پیش کی. حضرت موسیٰ نے کہا فدعنا من قول عمار، چلو حضرت عمار کی بات کو ذرا چھوڑ دو. کیف تصنع بهذه الآیہ، قرآن کریم کی آیت سے کا کیا بناؤ گے؟ قرآن کریم کی آیت میں ہے نا کہ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اذا اتیتم من الغائط، غائط سے آئے ہو جس کے معنی حدث اصغر لاحق ہوا ہے، اور لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ ملامست کی ہو. ملامست کے معنی حنفیہ یہ کرتے ہیں کہ ملامست کے معنی ہے جمع. تو اگر لامستم النساء کہا گیا ہے اور پھر کہا گیا فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا. تو وہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ملامست کا حکم جس سے جنابت لاحق ہوتی ہے اس کا حکم یہ بیان فرمایا ہے کہ تم پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہو. تو چلو حضرت عمار کی بات کو چھوڑ بھی دو، لیکن آیت کا کیا کرو گے؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں. فما درا عبداللہ ما یقول، عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ چلا کہ میں یہ علم نہیں ہوا کہ وہ کیا کہیں جواب میں. تو بس انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انا لو رخصنا لهم فی ھذا، اگر ہم لوگوں کو اس کی رخصت دے دیں کہ جنابت کے اندر بھی وہ تیمم کر لیا کریں، تو لاوشک اذا برد علی احدهم الماء،
کہ اگر کسی شخص کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو ان یدعہ، تو وہ پانی کو تو چھوڑ دے گا اور تیمم کر لے گا۔ فقلت لشقیق، اب یہ سلیمان جو روایت کر رہے ہیں شقیق ابن سلمہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اعمش روایت کر رہے ہیں یہاں پر، تو اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شقیق ابن سلمہ سے کہا کہ فقلت لشقیق فانما کرہ عبداللہ لہذا، کہ عبداللہ ابن مسعود نے تیمم کرنے کو مکروہ سمجھا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ قال نعم، تو نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کہ وہ فی نفسی ہی ناجائز نہیں سمجھتے تھے تیمم کو، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے لیے اس کو منع کیا جو اس کو غلط استعمال کریں اور معمولی سی سردی کی حالت میں وہ غسل کرنے کے بجائے تیمم کر لیں۔ سمجھ گئے؟ یہاں ایک بات اور بھی قابل نظر ہے، وہ یہ کہ او لامستم النساء جو قرآن کریم میں آیا ہے، حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے جمع، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مجرد لمس، ہاتھ لگا دینا، اسی لیے وہ مس مرأہ کو ناقض وضو کہتے ہیں۔ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ مس مرأہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ ملامست موجب غسل ہے، اور ملامست سے مراد ہے جمع کرنا۔ سمجھے؟ تو یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا وہ اسی وقت صحیح بیٹھ سکتا ہے جبکہ حنفیہ کا قول لامستم النساء کی تفسیر میں اختیار کیا جائے۔ اگر شافعیہ کا قول ہو تو حضرت ابو موسیٰ کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر تو وہ حدث اصغری ہوگا اور گفتگو ہو رہی ہے حدث اکبر میں۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا مذہب وہی تھا جو حنفیہ کا ہے کہ لامستم النساء میں مجرد لمس مراد نہیں ہے بلکہ جمع مراد ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ غلط تفسیر کر رہے ہو تم لامستم کی، وہاں لامستم سے مراد جمع نہیں ہے بلکہ ہاتھ لگا دینا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا، جس کے معنی یہ کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو قبول کر لیا۔ لہذا اس میں دو صحابہ کرام سے او لامستم النساء کی جو تفسیر ثابت ہے وہ حنفیہ کے مطابق ہے۔ جی باب التيمم ضربة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفذها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصيد فأتينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. یہ وہی واقعہ ہے، اور اس میں امام بخاری نے اس سے دوسرا استدلال کیا ہے کہ تیمم کے لیے صرف ایک ضرب کافی ہے۔ یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دو مسئلوں میں اختلاف ہے، ایک یہ کہ ضرب ایک ہوگی یا دو ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ
ہاتھوں کا جو مسح ہے وہ کفین تک ہوگا یا مرفقین تک ہوگا. تو کفین سے مرفقین تک ہونے کا جو اختلاف ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے. یہاں دوسری بات ذکر ہے کہ ایک ہی ضربہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو تیمم کی تلقین کرتے ہوئے صرف ایک ضرب لگائی، وضرب بکفی ضربۃ علی الارض. تو اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایک ہی ضرب کافی ہے. جی ان احادیث کے اندر یہ جو جملہ آ رہا ہے لو رخص فی ھذا لهم لاوشکوا اذا برد علیہم الماء، تو یہاں پر جو ہے تیمم فی الجنابت کو مقیس علیہ بنایا جا رہا ہے بظاہر، اور سردی وغیرہ کے اندر جو غسل ہے اس کو مقیس بنایا جا رہا ہے. جی کہ اگر ہم نے رخصت دے دی اس میں جنابت کی حالت کے اندر، تو لوگ پھر سردی کے وقت بھی جو ہے غسل کر لیا کریں گے. معمولی سردی مراد ہے ان کی. جی تو اس میں اس جی مقیس علیہ کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ لوگ یوں سمجھ لیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ حالانکہ جنابت میں تو پانی نہیں ہوتا، جنابت کے جب تیمم ہے تو اس میں پانی موجود نہیں ہے، جبکہ جب ٹھنڈک ہوتی ہے تو اس میں بظاہر پانی موجود ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب ٹھنڈک ہو اتنی کہ جس کی وجہ سے پانی کے استعمال سے بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو یا مر جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی وہی حکم ہے جو پانی نہ ملنے کا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ جو جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معمولی سی سردی ہوئی اور اس وقت بھی لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھئی مضر ہوگا یہ، اور پھر ایک دم سے وہ غسل سے بجائے وہ تیمم کر لیں گے، تو وہ ایک طرح سے وہ ان کا قول جو ہے سد ذریعہ ہے، سد الذریعہ، کہ لوگ اس کو غلط استعمال نہ کریں. اب یہ کہ پھر بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا آخری مذہب کیا ہوا، تو بعض حضرات نے ذکر کیا ہے، پھر بعد میں انہوں نے وہی مسلک اختیار کر لیا تھا جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کو صرف اس حد تک محدود رکھا تھا کہ جب کوئی آدمی غلط استعمال کرے اس کو. جی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزائي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصيد فإنه يكفيك. یہ وہی حدیث ہے جو مفصل پہلے گزری ہے، لمبی طویل واقعہ سفر کا. اس میں ایک صاحب تھے کہ جو جنوبی تھے اور وہ نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی تھا نہیں. تو آپ نے فرمایا علیک بالصعید فإنہ یکفیک. تو اس سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ جنابت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاة باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراء. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثني ابو سفیان بن حرب في حدیث هرقل فقال یأمرنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بتست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئت إلى السماء الدنيا فقال جبريل عليه السلام لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. وإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى أرج به إلى السماء الثانية فقال لخازن افتح.
فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس رضي الله عنه فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى السدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها هبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف. یہاں سے کتاب الصلاح شروع ہو رہی ہے اور پہلا باب امام بخاری نے یہ قائم کیا ہے کہ نماز کیسے فرض ہوئی اسراء میں. اسراء کو معراج بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے اسراء میں اور معراج میں یہ فرق کیا ہے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور پھر بیت المقدس سے آسمان تک جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. بعض حضرات نے یہ تفریق کی ہے اسراء میں اور معراج میں، جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو اسراء کا لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو وہاں اسراء کا لفظ ہے اور وہ صرف مسجد اقصی تک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسراء کا لفظ یہ صرف مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے ہے اور اوپر کا جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ یہ فرق کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دونوں کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، دونوں کے لیے اسراء کا بھی ہو جاتا ہے. امام بخاری نے یہاں اسراء کا لفظ استعمال کر کے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ اسراء اور معراج میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں مرادف ہیں، کیونکہ نمازوں کی جو فرضیت ہوئی وہ اسراء میں نہیں ہوئی اس معنی میں بلکہ معراج میں ہوئی تھی اوپر، اور لفظ اس کے لیے اسراء کا استعمال کیا، جس سے وہ گویا یہ بتلا رہے ہیں کہ اسراء کا لفظ وہ صرف مسجد اقصی تک کے سفر کے لیے نہیں ہے بلکہ آسمانوں کے اور ملائے اعلیٰ کے سفر تک اس سب کو اسراء کہا جاتا ہے. یہ بات تو معروف ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ معراج کے موقع پر فرض ہوئی تھیں. اب یہ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تعلیقاً نقل کی ہے مختصر، جو پیچھے گزری ہے کتاب الایمان میں، وہ ہرقل والی حدیث. تو اس میں ابو سفیان بن حرب نے ہرقل سے جب یہ پوچھا کہ وہ آپ کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، تو اس وقت جواب میں ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ یامرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا اور سچائی کا اور پاک دامنی کا. تو یہ گفتگو جو ہے ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان یہ ہوئی تو تھی اس موقع پر جب صلح حدیبیہ کے بعد. ابو سفیان کو جو بلایا تھا ہرقل نے، یہ وقت کون سا تھا؟ غزوہ حدیبیہ کے بعد.
لیکن ابو سفیان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، تو یہ حکم یقیناً ابو سفیان نے اس وقت سنا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد تو ابو سفیان کی باقاعدہ اس طرح ملاقات نہیں ہوئی کہ اس میں آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت کے کچھ نکات آپ سے معلوم کیے جائیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کانا یامرنا، اس کا مطلب ہے کہ مکے میں ہمیں حکم دیتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی۔ یہ اس کا مطلب، اس روایت کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے۔ پھر آگے وہ حدیث اسراء یا حدیث معراج امام بخاری نے روایت کی ہے، اور یہ حدیث معراج سے متعلق امام بخاری نے کئی جگہوں پر نکالی ہے، یہاں پہلی بار آ رہی ہے، اس لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا ابو ذر یحدث، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے۔ یہ صحابی کی روایت ہے، صحابی سے۔ حضرت انس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، لیکن یہ واقعہ انہوں نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ، میرے گھر کی چھت کو کھولا گیا جبکہ میں مکے میں تھا۔ فنزل جبریل، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اب یہ جو غیر معمولی طریقہ اختیار فرمایا گیا، جبریل علیہ السلام تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور جو معروف طریقہ ہے دروازے سے آنے کا وہ حضرت جبریل وہ بھی کرتے تھے کہ دروازے سے اندر آ گئے، لیکن اس موقع پر چھت کو میں شگاف ڈال کر اندر داخل ہوئے۔ یہ در حقیقت طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے، جبھی وہ چھت توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ففرج صدری، تو جبریل امین علیہ السلام نے میرا سینہ چاک کیا۔ ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم سے دھویا۔ ثم جاء بطست من ذہب، پھر ایک سونے کا طشت لے کر آئے، سونے کا طشت جس کو سینی کہہ لو، ممتلین حکمتم و ایمانا، جو حکمت اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ فافرغہ فی صدری، تو اس کو میرے سینے میں ڈال دیا۔ ثم اطبقہ، پھر سینے کو دوبارہ ملا دیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ ہے، اور یہ شق صدر ایک مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہوا تھا جب آپ بنو سعد میں مقیم تھے، اور دوسرا یہ صحیح احادیث میں یہ شق صدر ہے جو معراج سے پہلے ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بعض روایتوں میں یہ مذکور ہے کہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت بھی شق صدر کیا گیا تھا، اور ایک چوتھا موقع بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر بھی شق صدر کیا گیا تھا۔ وہ دو روایتیں جو ہیں کہ جن میں نزول وحی کے وقت میں شق صدر کا ذکر ہے، یہ چوتھا موقع یہ کم روایتوں میں ہے، اور وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے جتنی قوی یہ حدیث ہے یا دوسری وہ بنو سعد والے واقعے کی حدیث ہے۔ بہرحال یہ دو مرتبہ ہوا۔ اب کیوں ہوا؟ حکمت کیا تھی اس کی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب مبارک میں ایمان اور حکمت ڈالنے کا کیا مطلب تھا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ در حقیقت ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں. ان کو ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے اور اپنی سمجھ کے پیمانوں سے اگر اس کا ادراک کرنا چاہیں تو یہ اپنی حدود سے تجاوز ہوگا. لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہے کہ بھئی پہلی مرتبہ میں کیا ڈالا گیا تھا اور دوسری مرتبہ میں کیا ڈالا گیا، اور ڈالنے کے لیے یہی طریقہ کیوں اختیار کیا گیا کہ باقاعدہ سینہ چاک کر کے اس میں داخل کیا گیا. لمبی چوڑی بحثیں لوگوں نے کی ہیں اس پر. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ در حقیقت تعلق رکھتی ہیں عالم غیب سے، عالم مثال سے اور ملأ اعلیٰ کی باتیں. ہم اگر ان کو اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ کرنا چاہیں تو یہ اپنی حدود سے تجاوز ہوگا. کس طرح ہوا، کیوں ہوا، یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی حکمت سے تعلق رکھتی ہیں جس کا احاطہ ہمارے لیے ناممکن ہے. لہذا اس پر یہ بحثیں کرنا کہ بھئی ایک مرتبہ کر لیا تھا تو اسی وقت کافی ہو جاتا، اب دوسری مرتبہ کیوں کیا گیا اور کیوں سینہ چاک کرنے ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا اور کوئی طریقہ کیوں نہیں اختیار ہوا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کا جواب میں ہم ویسے ہی وہمی گھوڑے تو دوڑا سکتے ہیں لیکن حقیقت حال تک پہنچنا ہماری عقول سے بالاتر ہے. لہذا اسی طرح اس کو اوپر ایمان لانا چاہیے جس طرح وہ ہوا ہے، بغیر اس کے کہ ہم اس کے اوپر فلسفیانہ اور سائنٹیفک قسم کی بحثیں نکال کر بیٹھ جائیں. ڈالا اللہ تعالیٰ نے، ڈالا اس کی اپنے حکمت سے ڈالا، اپنے حکمت سے فرشتے کو بھیجا، اپنے فرشتے سے اپنی حکمت سے سینہ مبارک کو چاک کیا، اس کے اندر کچھ چیز ڈالی. یہی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں تشت ایسا لایا گیا جس میں حکمت بھری ہوئی تھی اور ایمان بھرا ہوا تھا. اب اگر ہم اپنے ظاہری عقل سے سوچیں تو حکمت اور ایمان جو ہے یہ تو عوارض ہے نا، اعراض ہیں، یہ جواہر تو نہیں ہے کہ کسی دست کے اندر ان کو بھر دیا جائے. تو بظاہر تو ایمان اور حکمت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نظر آنے والی ہو، جس کو چھو کر آدمی محسوس کر سکے، جس کو ایک تشت میں بند کر سکے. لیکن فرمایا کہ وہ تھا بھرا ہوا ایمان اور حکمت سے. پھر فرمایا کہ فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، وہ اس کو سارا اونڈیل دیا میرے سینے کے اندر. اب وہ کوئی پانی تھا وہ یا کوئی شربت تھا جو کہ سینے میں ڈال دیا گیا؟ وہ تو ایک ایمان اور حکمت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، وہ کوئی جسم والی چیز نہیں ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہہ لو جوہر، جو فلسفیانہ اصطلاح میں جس کو جوہر کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن ڈال دیا گیا، اونڈیل دیا گیا. تو جیسے ربنا افرغ علینا صبرا، افرغ علینا صبرا، تو وہاں پر بھی دعا کیا کی گئی ہے کہ ہمارے اوپر صبر اونڈیل دیجئے. اب صبر بھی کوئی جسم تو نہیں ہے یا کوئی جوہر تو نہیں ہے بظاہر، لیکن دعا یہ ہے کہ ہمارے اندر اونڈیل دیجئے. تو اسی طرح یہاں پر بھی جو افراغ ہے یا سینے کے اندر اونڈیل دینا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر کچھ فہم سے قریب کرنا ہو تو اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی اعراض ہیں اس دنیا میں، عالم مثال میں ان کی کچھ شکل ہوتی ہے. یہ جو عالم ہمارے سامنے ہے نا، اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت. عالم ناسوت، ناسوت سے مراد ہے کہ انسانوں جیسا، انسانوں کا عالم ہے یہ. تو اس ناسوت کے عالم میں بہت سی چیزیں اعراض ہوتی ہیں، یعنی نہ دیکھی جا سکتی ہیں، نہ چھوئی جا سکتی ہیں، نہ سونگھی جا سکتی ہیں، نہ ان کا کوئی جسم ہوتا ہے. لیکن وہی چیزیں عالم مثال میں
ان کی کوئی صورت ہوتی ہے یا ان کا کوئی جسم ہو، جسم جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے عالم مثال کے اندر. اسی لیے گناہ ہے نا، یہ گناہ بھی ایسی چیز ہے جو نظر آنے والی نہیں ہے، یا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن عالم مثال میں ان کی کچھ شکلیں ہیں، سمجھے نا. تو اسی طرح یہ بھی ذرا قریب فہم کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان و حکمت اگرچہ وہ اس معنی میں جسم نہیں ہے جس معنی میں ہم فلسفہ میں جوہر کہتے ہیں، لیکن عالم مثال میں ان کی صورتیں ہیں اور وہ صورتیں ڈالی گئیں. یعنی زیادہ ہم اتنی بات کہہ سکتے ہیں، بس اس سے آگے اس کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کنہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ سب باتیں ہماری عقلوں کے ادراک سے ماورا ہیں. لہذا جیسے بھی نازل ہوئی ہے، جیسا بھی بتایا گیا ہے، اس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے. اس کی تفصیلات میں اور جزیات میں جانا ہمارے حدود سے تجاوز ہے. سمجھ گئے بھائی؟ تو فرمایا ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے گئے. یہاں اس حدیث میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر نہیں ہے، صرف اس کا ذکر ہے جو اوپر ملأ اعلیٰ کی طرف جو سفر ہوا بیت المقدس سے، اس کا ذکر ہے کہ وہاں سے میرا ہاتھ پکڑ کر وہ آسمان کی طرف لے گئے. فلما جئت الی السماء الدنیا قال جبریل، قریب والے آسمان کی طرف جب ہم پہنچے تو جبریل نے کہا خازن السماء، جو آسمان کا جو داروغہ تھا یا خازن تھا، اس سے کہا افتح، یعنی دروازہ کھولو آسمان کا. تو اس نے کہا من ھذا؟ قال ھذا جبریل. قال هل معك احد؟ قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال ارسل الیہ، اس کے معنی عام طور سے یہ سمجھے گئے کہ خازن نے پوچھا کہ کیا ان کو رسالت دے دی گئی، یعنی ان کو رسول بنا دیا گیا؟ تو جبریل نے کہا ہاں. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جو آسمان کا خازن ہے اس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے. وہ پوچھ رہا ہے کہ آیا، باقی ان کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا وہ رسول بنا دیے گئے ہیں یا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جو آئے ہیں تو ان کو پیغام بھیجا گیا تھا. ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام بھیجا گیا تھا یہاں آنے کے لیے؟ تو قال نعم. قال فلما فتح علون السماء الدنيا فاذا رجل قاعد على يمينه اسودة وعلى يساره اسودة. تو پہلے آسمان میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دائیں بھی کچھ شکلیں ہیں. اسودہ جمع ہے سبات کی. سبات کہتے ہیں کسی انسان کی جو صورت نظر آتی ہے، دور سے بھی نظر آتی ہے، اس کو سواد کہتے ہیں. اس کی جمع اسودہ آتی ہے. تو یعنی کچھ لوگوں کی صورتیں ہیں جو دائیں طرف بیٹھے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بائیں طرف بیٹھے تھے. تو اور ہوتا یہ تھا کہ جو صاحب تھے وہ جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے خیر مقدم کیا یہ کہہ کر کہ مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی صالح قرار دیا اور پھر ابن صالح، کیونکہ حضرت آدم ہی کے بیٹے تھے بالآخر. قلت لجبریل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الاسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه. اور ان کے دائیں بائیں جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ ان کے اولاد کی روحیں ہیں. نسم جمع ہے نسمہ کی، نسمہ روح کو کہتے ہیں. تو روحیں ہیں کس کی؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کی. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شمالي أهل النار.
فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، خوشی کی وجہ سے ہنستے تھے کہ بھئی میری اولاد جو ہے یہ جنت میں جائے گی. وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، تو وہ روتے تھے کہ بھئی میری اولاد ہے مگر یہ جہنم میں جانے والی. حَتَّى عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افتح فقال له خازنها مثل ما قال الاول، وہی مکالمہ یہاں پر بھی ہوا. ففتح، دوسرا آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں کہ فذکر انه وجد في السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں ان پیغمبروں کو دیکھا. ولم یثبت یا لم یثبت کیف منازلهم، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد نہیں رہا، یعنی ان کے وہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کر رہے ہیں نا، تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو بتایا تھا کہ کون سے آسمان میں کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ ان کی منازل کیسے ہیں، یعنی کون کس آسمان میں ہے. دوسری روایتوں میں حضرت انسی سے مروی ہیں، لیکن وہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہوئے اس میں ترتیب بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے آسمان میں حضرت آدم، اور دوسرے میں حضرت عیسیٰ، اور تیسرے میں حضرت یوسف، چوتھے میں حضرت ادریس، اور پانچویں میں ہارون علیہ السلام، اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے علماء نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ احیاہم، یہ اگر یاد رکھا جائے تو یہی ترتیب ہے. احیاہم، الف آدم، عین عیسیٰ، یا یوسف، الف ادریس، اور ہا میں ہارون، اور میم موسیٰ علیہ السلام. اس ترتیب سے ہے. فذکر انه وجد في السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم لم يثبت كيف منازلهم، لم يثبت كيف منازلهم، غير انه ذکر انه وجد آدم في السماء الدنيا و ابراہیم في السماء السادسة. قال انس فلما مر جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ومررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم ان ابن عباس و ابا حبۃ الانصاریہ کانا یقولان. ابن حزم کون ہے؟ عمرو بن حزم. انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم عرج بی، پھر مجھے ان سے بھی آگے لے جایا گیا، حتی ظہرت لمستوى، یہاں تک کہ میں ایک ایسی سطح تک پہنچ گیا، مستویٰ کہتے ہیں سطح کو، تو ایسی سطح تک پہنچ گیا کہ اسمع فی صریف الاقلام، جس میں قلم کے لکھنے کی آواز سنتا تھا. مطلب یہ کہ وہاں پر ایسے ملائکہ موجود تھے جو لوگوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے یا آنے والے واقعات کو لکھ رہے تھے، واللہ عالم. تو وہ قلموں کے لکھنے کی آواز ہوتی ہے نا، اب تو نہیں ہوتی زیادہ، لیکن جب لکڑی کے قلم ہوتے تھے تو اس وقت میں تھوڑی سی لکھنے کی آواز ہوا کرتی تھی. قال ابن حزم ابن انس مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ عز وجل على امتی 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على امتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فرجع الى ربك فان امتك لا تطيق. موسیٰ علیہ السلام کو تجربہ تھا اپنی قوم کا کہ وہ کس طرح نافرمانیاں کرتے تھے، تو انہوں نے
یہ مخلصانہ مشورہ دیا کہ 50 نمازوں کا تحمل تمہاری قوم نہیں کر سکے گی کہ 50 نمازیں روزانہ پڑھا کریں. فراجعت، تو میں دوبارہ گیا، فوضع شطرها، فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک فان امتک لا تطیق ذلک. فراجعت، پھر میں گیا. یہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آتے جاتے رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آخر میں یہ ہوا کہ فرمایا ہی خمس، 5 نمازیں ہیں، وہی 50، اور اجر کے اعتبار سے یہ 50 ہی کے برابر ہے. کل حسنۃ بعشر امثالها کے قاعدے سے ہیں تو 5، لیکن ہر ایک پر 10 کا ثواب ملے گا تو 5 میں 50 کا ثواب ہوگا. لا یبدل القول لدی، میرے ہاں بات میں تبدیلی نہیں ہوتی. 50 کہا تھا تو 50 ہی ملیں گی، لیکن تمہاری آسانی کے لیے ان کو 5 کر دیا گیا. فرجعت الی موسیٰ، پھر میں لوٹ کے آیا. فقال راجع ربک، انہوں نے پھر کہا کہ جی 5 بھی مشکل ہوں گی تمہارے قوم کے لیے. فقلت، تو میں نے کہا استحییت من ربی، میں اب اپنے پروردگار سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اب مزید جا کر کمی کراؤں. ثم انطلق بی حتی انتہا بی الی سدرۃ المنتہی، پھر مجھے لے کر گئے یہاں تک کہ مجھے وہ پہنچا دیا انہوں نے سدرۃ المنتہی تک. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مقصود 50 نمازیں فرض کرنا تھا یا 5 تھا؟ اگر 50 نمازیں فرض کرنا مقصود تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسے تبدیل کر لیا جب مقصود یہی تھا کہ 50 ہوں؟ اور اگر مقصود یہ تھا کہ 5 ہوں تو پھر یہ سب آنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ شروع ہی میں 5 فرض کر دی جاتی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں حکمتیں کیا کیا ہیں یہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند باتیں ضرور ہیں جو اس طریقے میں ثابت ہوئیں. مقصود اصل میں 5 ہی تھا، ثواب دینا تھا 50 کا. اس کے لیے طریقہ ایسا اختیار کیا گیا کہ جس میں کئی حکمتیں ظاہر ہوئیں. ایک تو پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. دوسری حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شفقت اس امت پر ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی یہ آپ کی امت جو ہے وہ اتنے کی طاقت نہیں رکھے گی، تو ان کی شفقت ظاہر ہوئی. اور بالآخر یہ ظاہر ہوا کہ امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں تو ہمارے ذمے جو نمازیں ہوتی وہ کتنی ہوتی؟ 50 ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو کم کر کے 5 کر دیا. تو کم از کم اس 5 کے تو اہتمام کر لیں. اگر شروع ہی سے 5 ہوتی تو یہ تصور نہ ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ مظاہرہ نہ ہوتا کہ بھئی اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اگر ساری زندگی عبادت میں پڑے رہنے کا حکم ہوتا تو کچھ بعید نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ پوری زندگی ہر وقت ہر لمحے اس طرح کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا. تو 50 کا تو دیا تھا، لیکن ہماری سہولت کے لیے، ہمارے پر رحمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 کو 5 کر دیا اور ثواب 50 ہی کا دیں گے. تو اس سے یہ ترغیب ہوتی ہے کہ بھائی اگر 50 ہوتی تو کیا کرتے؟ اگر وہ مشقت زبردست مشقت ہوتی
تو اب اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت کر دی کہ بس صرف 5 ہیں، تو اس 5 کی پابندی اور اس کے اہتمام کی طرف ایک داعیہ پیدا کر دیا اس طریقہ کار کو اختیار کر کے۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ استاد جی ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ جب انبیاء و صالحین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ اس حدیث میں تو ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام وہ رو رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ استاد جی دنیا سے جب انبیاء و صالحین چلے جاتے تو پھر ان پر کوئی مصیبت نہیں ہوتی، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونا ثابت ہو رہا ہے۔ استاد جی جو فرما رہے غالباً یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام پر وفات کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے اہل نار اولاد کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تکلیف نہیں ہوتی جسمانی اور کوئی ایسی کہ جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک تکلیف محسوس کرے۔ یہ بکا جو ہے یہ درقی کا علامتی بکا ہے، ایک ہوتی ہے حقیقی، ایک ہوتا ہے علامتی۔ یہ علامتی ہے، یعنی وہ اظہار ہے اس بات کا کہ یہ حسرت، کیا افسوس ہے کہ یہ لوگ جہنم میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو یہ علامتی بکا ہے، یہ حقیقی بکا جو کسی تکلیف، حقیقی تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے، اس قسم کا بکا نہیں۔